مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو پرائرٹیز ہوتی ہیں نا, جو ڈیسٹنی کے ریلیونٹ پرائرٹیز ہوتی ہیں نا, وہ چینج نہیں ہوتی ہیں. اور جو ہم پچھلی دفعہ ڈیسٹنی ایک ہوتی ہے, ایک بات کر رہے تھے, سوچ بیٹھا ہوتا ہے ایک. السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین یا رب العالمین. اس دعا کے بعد آج ہم سب کمبائنلی مل کے ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جسے کہتے ہیں ترجیحات, پریورٹیز. تو ہمارے ساتھ آج تصور بھائی ہیں, یہ پروڈکشن کا کام کر رہے ہیں, تو انہوں نے ٹاپک دیا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہی سٹارٹ کریں اور تھوڑا ترجیحات کو ایکسپلین کریں. جو ترجیحات ہوتی ہیں نا جتنی بھی زندگی کی, وہ ساری آپ کے گولز کو, آپ کے لائف کو, آپ کے آنے والے مستقبل کو کا بتاتی ہیں. آپ کی ترجیحات جس چیز میں بھی ہوں گی, وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو, آپ کو چیزیں ملتی ہیں کیونکہ آپ سوچے اس کے لیے ہوتے ہو, اس کے لیے ہی کوشش کر رہے ہوتے ہو. وہ میرڈ لائف ہو آپ کی, وہ آپ کی پروفیشنل لائف ہو, وہ آپ کی کسی بھی طرح کا زندگی کا اسپیکٹ ہو, آپ کی ترجیحات ہی آپ کی زندگی کو سوچتی ہیں, مطلب کہ آپ کا مستقبل ہی وہی ہے. اچھا جی, مجھے نا آپ کی بات سے جو سمجھ آئی نا, وہ یہ سمجھ آئی ہے کہ جو ترجیحات ہیں نا, ان کا بڑا عمل دخل ہے آپ کی زندگی کے بیچ میں. آپ کے معیار, آپ کی جو معاشرتی شخصیت ہے, وہ آپ کی ترجیحات ہی ڈیسائیڈ کرتی ہیں. کیونکہ ترجیحات ہی ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہیں آپ نے دوست کیسے رکھنے ہیں, آپ نے دشمن کیسے رکھنے ہیں, آپ کا مخالف کیسا ہوگا, آپ کا ساتھی کیسا ہوگا, ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. ہاں, کیونکہ آپ اگر اپنی ترجیحات کو, اپنی پریورٹیز کو بڑا سلیکٹیولی دیکھ کے چلیں گے نا, تو زندگی کا راستہ آسان ہو سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی منزل آپ کو مل سکتی ہے. کیونکہ آپ با مقصد زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, بے مقصد زندگی نہیں گزار رہے ہوتے. لوگوں کی ترجیحات, کچھ مسائل ترجیحات میں یہ بھی آ جاتا ہے, پرابلمز یہ بھی آ جاتی ہیں کہ انہیں ان کی پریورٹیز کی طرف جانے نہیں دیا جا رہا ہوتا. نہ ان کا معاشرہ ان کو ان کی طرف جانے دے رہا ہوتا ہے, نہ ان کی فیملیز ان کو ان کی طرف جانے دے رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ زندگی کی جو منزلیں ہیں وہ مشکل ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہر بندہ جو اس ٹائم ہمارے معاشرے میں کسی بھی ایسپیکٹ سے کام کر رہا ہے, یا جاب کر رہا ہے, یا کچھ بھی کر رہا ہے نا, اس کو اس کی راہ جو ہے وہ کٹھن صرف اسی وجہ سے لگ رہی ہے, مشکل صرف اسی وجہ سے لگ رہی ہے کہ جو اس کی پریورٹیز ہیں نا, اس پہ اس کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. لیکن اگر وہ اکارڈنگ ٹو ہز وش اور ہر وش وہ کام کرے, اور اپنی چاہت کو تھوڑا سا سمجھتے ہوئے, لیکن وہ چاہت کبھی بھی نیگیٹو نہ ہو, کیونکہ نیگیٹو ہوگی تو اس کو منزل تو مل جائے گی, لیکن جو منزل ملے گی وہ اس کے لیے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ غلط ہے. تو میرے حساب سے کہ پریورٹیز چن تو بندہ لیتا ہے, آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چن لیتا ہے, لیکن اس کو اس پرائرٹیز کو اچیو کرنا, مطلب سمجھنا چاہیے. پریکٹس کرنے کے لیے نا, یا تو سوشل پریشر ہوتا ہے, یا گھر سے یہ کرنے نہیں دیا جا رہا ہوتا, یا اس کو اس کے کرنے کی ڈائریکشن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کس ڈائریکشن میں ان کو پرسو کروں, لے کے چلوں. اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اس چھلکے سے باہر آنا پڑتا ہے, جو ڈر کا چھلکا ہوتا ہے. کمفرٹ زون نہیں کہہ سکتے, کمفرٹ سے تھوڑا نکل کے بات میں کر رہا ہوں. کمفرٹ زون سے نکل ہے ایک چیز ہے جس میں خود آپ جکڑے ہوئے ہیں, جس جال میں پھنس گئے اس سے باہر نکلو, وہ اس ڈر سے باہر نکلو. اچھا, یہ جو بیسیکلی ڈر کے علاوہ ایک نا ہم پہ جو نارملی ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے, ایک بناوٹی وہ لبادہ بھی ہوتا ہے جو ہم نے پہنا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بھی وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم لوگ رک جاتے ہیں. کیا ہوگا کہ ہماری عزت نفس پہ بات آ جائے گی, ہماری فیملی کی عزت, لوگ کیا کہیں گے, یہ وہ سارا کچھ ایسی باتیں کیا کہیں گے, کیونکہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں نا. ہم جیسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک زمانے میں میوزک کا سوچا کہ ہم میوزک کریں گے, تو سیدھی بات کہہ دی جاتی ہے کہ مراسیوں والے کام ہے یا کچھ بھی بات ہے. تو یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں. جو آپ ترجیحات کی بات کر رہے ہیں نا, تو میرا خیال ہے کہ بندہ اپنی ترجیحات پہ ہی اپنی زندگی گزارتا ہے, جتنا مرضی اس سے باہر سے پریشر ملے. ہاں, یہ جو اپنے اوپر کھول ڈال کے رکھنا, وہ بھی ترجیحات ہیں اس کی. وہ وقتی طور پہ ہو سکتی ہیں, بالکل صحیح بات, لیکن وہ اپنی ترجیحات پہ ہی اصل میں چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو آپ نے بات کی نا ڈر کی, تو وہ اس کی ترجیحات ہی ہیں کہ وہ اس کے اندر ہے, کہ وہ ڈر رہا ہے نا, وہ باہر نہیں نکلنا چاہ رہا. ایک نکلنا چاہ رہا ہے وہ اس کی ترجیحات ہے, ایک اس کھول کے اندر رہنا چاہ رہا ہے وہ اس کی ترجیحات ہے.
اب جو آپ کہہ رہے ہو کہ فیملی کا پریشر جیسے بھائی نے بات کی ہے یا سوسائٹی کا پریشر آ رہتا ہے اس میں، تو بھائی فیملی پریشر، سوسائٹی پریشر، آپ جب دوست بھی رکھتے ہو نا تو اپنی ترجیحات کی انا پہ رکھتے ہو، تو وہ فیملی پریشر اور سوسائٹی کا پریشر کوئی نہیں ہوتا. آپ ایک اس سے کیا لگے انفلوئنس کے اندر اپنے آپ کو رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہی آپ کی ترجیحات ہوتی ہیں کہ مجھے فلاں بندہ کوئی بات نہ کرتے یا کوئی، وہ ترجیحات ہی ہوتی ہیں آپ کی جس کو آپ چوز کرتے ہو اور آپ اسی ایک چیز کو لے کے آگے چلتے ہو. اگر آپ اگر آپ کچھ کر لو مکمل. ہاں آپ کریں بات. رضوان ٹھیک ہے بھائی نے کہا، عادل بھائی نے، کہ ڈیسٹنی آپ کی ترجیحات بناتی ہے. رضوان کہہ رہا ہے کہ آپ کا کوئی سوشل لائف کا کوئی پریشر نہیں ہوتا. یہ سچ ہے. اگر سوشل لائف آپ پہ کوئی پریشر بنا رہی ہے اور آپ کو کوئی کام کرنا پڑ رہا ہے پریشر کی وجہ سے کام کرنا پڑ رہا ہے، وہ آپ کی ترجیح نہیں ہے، وہ آپ کی مجبوری ہے. نا وہی خول ہوتا ہے نا، اسی خول کی بات کو نا تھوڑا سا سمجھے نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ڈیسٹنی ہے نا، جو بھائی نے بات سٹارٹنگ پہ کی تھی، اس سے میں کہہ رہا تھا کہ ڈیسٹنی جو ہے وہ آپ کی ترجیحات ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ آپ کدھر پہنچو گے. ڈیسٹنی ترجیحات نہیں ڈیسائیڈ کرتی، ترجیحات آپ کی ڈیسٹنی آپ نے ایک فیلڈ چوز کر لی ہے، وہ ترجیح آپ نے فیلڈ چوز کر لی ہے، اس میں سے آپ کو نفع ملنا نقصان ملنا یہ اللہ کے ہاتھ میں. ترجیح پہلے نہیں، ترجیح بعد میں، ڈیسٹنی پہلے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ، مطلب بندہ خود کو سوچے کہ آئی ایم ڈیسٹنڈ ٹو ڈو دیٹ، ٹھیک ہے، کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. وہ پہلے ڈیسٹنی ہوتی ہے، وہ ڈیسٹنی کو سوچتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. اس کے بعد پھر جو اس کا جو اس کو اس ڈیسٹنی تک جانے کے جتنے بھی مراحل ہوتے ہیں نا، وہاں پہ عمل درآمد آتا ہے اس کا ترجیحات کا. جو ڈیسٹنی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، ہاں وہ اس کی ترجیحات میں ہی ہے. وہی پہلے ہے، ہاں وہ جو چار ہے، اس کے بعد پھر اس کو حاصل کرنے کا جو پروسیس ہے نا، اس میں ترجیحات عمل درآمد. انگلش میں نا اسمال گولز کو آپ ترجیحات گولز کو کہہ سکتے ہیں. ایک ایگزامپل ویسے میرے پاس بھی ہے جو کمفرٹ زون توڑنے کی ہے. ایک عقاب جو ہے نا، وہ کہتے ہیں 100 سال تک زندہ رہتا ہے، لیکن اس میں ایک فیز آتا ہے جب اس کی چونچ ٹوٹ چکی ہوتی ہے اور وہ اسے اپنے پر لینے ہوتے ہیں. اس کے لیے اسے سب سے اونچی کسی چوٹی پہ جا کے اپنی چونچ مار کے نا اس تکلیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو پروسیس ہے نا، اس سے بندے کو گزرنے سے ڈر لگتا ہے، ہمیں گزرنا پڑتا ہے اس سے. اس کے بعد جا کے ہمیں منزلیں ملنی شروع ہوتی ہیں، اس کے بعد جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کر سکیں گے، اور ہم وہاں سے نکلنا نہیں چاہ رہے ہوتے. ہماری یہ ترجیحات نہیں ہماری نہیں. دیکھیں نا، سیکریفائسز بھی تو پھر کوئی چیز ہے نا. ہم وہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا، ہماری ہی ترجیحات ہو جاتی ہیں. وہ ترجیحات نہیں ہوتی ہماری ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن اس پہ ہم اپنا پردہ ڈالتے جاتے ہیں کہ یار میرے پہ فیملی پریشر ہے، اس لیے نہیں میں نے جانا، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے یہ نہیں کرنا. ایکسکیوزز ہوتے ہیں، خود کو روک رہے ہیں. آپ کی جو انٹرنل تھنکنگ وہ نہیں ہوتی، وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے. آپ کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن آپ کچھ کر اور رہے ہیں. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب میں نے ایڈمیشن میٹر کیا تھا، میں نے انٹر میں ایڈمیشن لینا تھا نا، تو میری جو ترجیحات تھی نا، وہ تھی میں نے ICS کرنا ہے کیونکہ میں کمپیوٹر سائنس میں جانا چاہ رہا تھا، میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی طرف جانا چاہ رہا تھا. مجھے ایک کامرس جو کالج تھا، ٹھیک ہے، کامرس پڑھا رہے تھے وہاں پہ لے جایا گیا. وہاں پہ لے جایا کہا دیا کہ یہ کرو، ٹھیک ہے. میں نے کیا، وہ میری ترجیح نہیں تھی. اس کے بعد اس کو مطلب چونکہ میں نے ICOM کر لیا تھا، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگر میں BS میں جاتا، BS CS میں جاتا، تو وہ میری بیوقوفی بھی ہوتی، کیونکہ مجھے ایک طرح سے وہ جو 2 سال پیچھے لگانے تھے نا، وہ میں نے 2 سال آگے پھر لگانے تھے. میرا وہ ٹائم 2 سال ضائع ہو چکے تھے آلریڈی. تو پھر مجھے مجبوری میں مجھے آگے BS فائنانس کرنا پڑا، ٹھیک ہے. وہ بھی میری ترجیح نہیں تھی، ٹھیک ہے. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نے اچھے بچے بننے کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، بیبے بچے بننے کا لبادہ اوڑھ لیا. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ مجبوری میں ہوتی ہیں، یہ ترجیحات نہیں ہوتی. ترجیحات آپ تبھی پراپر ترجیحات پہ عمل آپ تبھی کر پاتے ہو جب آپ تھوڑا سا بھی انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا، کہ آپ اپنے فیصلے لینا شروع کر دیتے ہیں. تب آپ اپنی ترجیحات تب بھی سیٹ کر لیتے ہیں. یار ایک ہمارے پاس پچھلے دنوں میں ایک لڑکا آیا تھا، بڑا جلدی بات کر رہا ہوں. وہ بات کر رہا تھا 27 کھرب روپے کی، یاد ہے کہ میں 27 کھرب روپے اکٹھا کروں گا. میں نے کمانا گن کے نہیں. ہاں، میں نے کمانا گن کے نہیں. وہ کر لے گا بندہ اکٹھا. کیوں لگا مجھے وہ کر لے گا؟ اس نے کچھ ایگزامپلس دی.
اپنی فیملی سے ریلیٹڈ. انہوں نے کہا میرے کو فون پہ آیا وا iPhone 13 وا. میں کہا اچھا ہے, میں کی کرا. انہوں نے کہا گل یہ نہیں ہے کہ میرے کو پیا وا. کہندا بھائی میں کوئی شو آف تو نہیں کر رہا. میں کہا نہیں, میں کدی تینوں کرتے نہیں دیکھا. کہندا گل یہ ہے کہ میرے والد صاحب مینوں یہ کہندے کہ پتر تینوں کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے. میں انہوں کو 12 منگیا سی, iPhone 12 منگیا سی, تے میرے والد صاحب کہندے پتر تو 13 لے, تینوں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ تم ماڑا فون رکھیا. یہ وہ پیرنٹس. اب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی یہ ہو سکتا ہے, اچھے کپڑوں میں, بہت ساری چیزوں میں یہ ہوتی ہے چیز جب پیرنٹس اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی ترجیحات کو. وہ باپ کیا کر رہا ہے بھلا بچے کے ساتھ, وہ اسے کھل کے کھیلنے کا موقع دے رہا ہے. وہ 19 سال کا لڑکا ہے, اس نے 4 مکان کنسٹرکٹ کروا دیے ہیں. یعنی کہ جب آپ ترجیحات سیٹ کرتے ہیں نا, تو آپ کی اگر فیملی اور آپ کے فرینڈ سرکل والے کوالٹی والے بندے اگر آپ نے چوز کر لی ہیں, اور آپ کی فیملی آپ کو کوالٹی پرسن سمجھ تو آپ کو سپورٹ کرتی ہے آپ کی ترجیحات پہ, تو آپ جو نکھر کے سامنے آتے ہیں نا, وہ ایک کہہ لیں کہ انرجی کا ریسورس ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگ. ڈاکٹر صاحب سے یہاں پہ تھوڑا سا لیں گے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کافی عرصے کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے, تو ڈاکٹر صاحب کا ریویو لینا بنتا ہے. سر بینگ اے ڈاکٹر, ہاں جی, مطلب اوبیسلی آپ کی بھی کچھ ترجیحات ہوں گی, اور شروع سے آپ نے پرسو کیا ہوگا, تو آپ میڈیکل فیلڈ میں آئے ہیں. اور یہ کوئی فیلڈ ایسی نہیں ہے کہ جو گھر والے تھوپ دیں, بالکل بھی ایسی نہیں ہے. اگر اسٹوڈنٹ پڑھنا ہی نہ چاہ رہا تو نہیں آتا. تو آپ کو مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ترجیحات وہ جو مجبوری ہے, یا جو ہماری ابھی یہ جو ڈسکشن چل رہی ہے آپس میں, اس میں ترجیحات کون سی ہیں اور مجبوریاں کون سی ہیں؟ ترجیحات وہی ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مجبوریاں وہ جو ہم سے کروایا جاتا ہے, جو کروایا جاتا ہے, جو ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن پھر بھی کرنا پڑتا ہے, وہ مجبوری میں کرنا پڑتا ہے. انسان کرتا وہی ہے جو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ جو مجبوری بھی بعد میں جا کے بن جاتی ہے, ترجیحات بعد میں بن جاتی ہے. کرتے کرتے مجبور رہتے چلو میں یہی پرسیو کر لیتا ہوں آگے. ہاں, یہ ایک پروسیجر نہیں بھی کرنا چاہ رہا ہوتا, لیکن وہ کہہ رہا چلو اب یہ ترجیح ہے میری, اب میں اس طرف چل پڑتا ہوں, نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی وہ ترجیح بن جاتی ہے. بالکل. اچھا, آپ نے ایک ایگزامپل دی, تو آپ کمپلیٹ کر لیں بعد میں. جیسے آپ نے ایک ایگزامپل دی اپنے اسکول ٹائم کی, تو میں اپنی ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, کہ جو ڈاکٹر نے بات کی نا, وہ بالکل ٹھیک بات کی ہے. میں میٹرک کے بعد FSC کی. میں نے جب FSC کرنے کے بعد میں یہ سمجھ رہا تھا یا سوچ رہا تھا, میری جو خواہش تھی, جو ترجیحات تھیں, وہ یہ تھی کہ میں BS میتھ میں ایڈمیشن لوں. میں میتھ میں ٹھیک تھا, مجھے لگا کہ میں نا میتھ میں ایڈمیشن لوں گا. اب خیر میں نے میتھ میں ایڈمیشن نہیں لیا, مجھے ایڈمیشن مل گیا سافٹ ویئر انجینئرنگ میں. اب میری ترجیحات چینج ہو گئی. پہلے میری ترجیحات تھی, مجھے کسی کا انفلوئنس نہیں آیا, گھر والوں کا کہہ لیں یا دوستوں کا, کسی کا کوئی انفلوئنس نہیں تھا. اب میری ترجیحات ہی چینج, مطلب کہنے کا کہ پہلے میں کچھ کرنا چاہ رہا تھا, میری ترجیحات اور تھی, اب اس کے بعد میری ترجیحات اور. آپ میتھمیٹکس کیوں کرنا چاہ رہے تھے, اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ بس کہ میں میتھ میں اچھا ہوں, بس دیٹس اٹ, اور کچھ بھی نہیں. یہ وجہ ہے. میں بیسیکلی سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہ رہا تھا, یہ میری ترجیح تھی. آپ کی یہاں پہ ترجیح کوئی نہیں تھی, آپ کی ترجیح تھی ڈگری لینا. نہیں, بیک اینڈ پہ آپ کی ڈگری لینا. میری جو ترجیحات تھی نا, وہ یہ تھی کہ میں ایک ٹیچر بننا چاہ رہا ہوں. اب بات سنیں نا میری, کہ میں BS میری ترجیحات ہے نا وہ. ہاں نہیں, بالکل. ایک کہہ لیں کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں BS میتھ کروں, اس کے بعد میں ٹیچر بنوں یا ٹیچنگ کروں, اس فیلڈ میں آؤں. اب FSC کے بعد میں نے جو ہے وہ BS میتھ کو اسکپ کر دیا. میں نے خود سے ہی سوچا. اب ترجیحات تو اسی میں بھی ہو سکتی ہے. اب ترجیحات میں نے چینج کی کہ یار نہیں, ٹیچنگ کا نہیں. اب میں نے سوچا, اب میں نے کہا کہ نہیں, اسکوپ اس کا زیادہ ہے, گو ود دا فلو. سمجھ رہے ہیں نا آپ بات. تو میں نے اپنی ترجیحات بغیر کسی انفلوئنس کے ہی چینج کر لی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ترجیحات آپ خود چینج کر لیتے ہو. بعض اوقات جو آپ بات کر رہے ہو نا انفلوئنس والی, تو جو کسی کے انفلوئنس میں آ کے آپ کرتے ہیں نا, نہیں وہ آپ غلط کر رہے ہیں یار. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کوئی بندہ کسی کے میرا صرف اس پہ سوال ہے, آپ اس ٹائم اس سٹیج پہ آ کے نا ابھی آ کے آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کے یا کسی گھر والے کے, بڑے بھائی کے یا کسی کے بڑے کے دباؤ میں آ کے آپ اپنا کیریئر لائن چینج کرتے ہو نا, یہ غلط ابھی آپ کہہ سکتے ہیں. جب آپ ایک پراپر ایک سوشل فیملی کے انفلوئنس کے اندر ہوتے ہیں نا, تو آپ پہ بھی اگر دباؤ دیا جاتا نا, تو آپ بھی یہی کرتے.
یہ ہماری سوسائٹی کا یہ چلن ہے. ابھی بھائی نے کہا ہے کہ ابھی بھائی نے بولا کہ ہاں غائب ہو جاتا بندہ. ابھی تصور بھائی نے بولا کہ گو ود دا فلو. آپ نے کہا ہاں میں نے ایسا کیا. میں ادھر بیٹھا تھا, آپ ادھر بیٹھے تھے, یہی بات میں نے بولی تھی. آپ نے کہا تھا ڈونٹ گو ود دا فلو, بی دا فلو. اچھا آپ نے اس کو کیوں توڑا؟ وہی نا ترجیحات چینج کرتا رہا. میرا ادھر نیریٹو یہ تھا یہ بات کرنے کا کہ بندہ خود ہی اپنی ترجیحات ایسے چینج کرتا جاتا ہے. ایک انداز صاحب, آپ پانی کی گہرائی جو ہے کیسے جانچتے ہیں؟ سونار سے. پانی کی گہرائی کیسے جانچتے ہیں؟ پانی میں اتر کے, مطلب کہ نہر میں آپ نے ندی میں جانا ہے تو جو آپ قدم بڑھاتے ہیں نا, آپ باہر نکلتے ہیں اپنے خول سے, تب بھی آپ کو سمجھ آنے شروع ہوتی ہے کہ آپ کی ترجیحات ایکچولی ہیں کیا. وہ حسن بھائی بات کر رہے تھے. آپ نے جب میتھ سٹارٹ کیا, ظاہر سی بات ہے ایک ہی آپ نے سوچا, جیسے یہ تو آپ ایسے بات کر رہے ہیں کہ بچپن میں میں سوچتا تھا کہ مجھے پائلٹ بننا ہے. وہ میری ترجیح نہیں تھی, وہ مجھے جو مطلب کہ سنا ہوا تھا اور دیکھا ہوا یہ پائلٹ بننا بڑی چیز ہے جی, فیسینیٹ کر رہا تھا. وہ فیسینیشن تھی میرا مطلب خیال تھا. تو یہ جب آپ پانی میں اترتے ہیں پھر ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا گہرا ہے اور کیا ہے, اس کے حساب سے آپ اپنی ترجیحات کو سیٹ کرتے ہیں. سر میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ ترجیحات چینج نہیں ہوتی, چینج کرتے ہیں, چینج نہیں ہوتی. ترجیحات بنتی انسان کی تب ہے جب انسان کو پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے یا تو مجبوری میں آپ اپنی ترجیحات کے اگینسٹ کام کرتے ہیں. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ترجیحات جو ہے نا, جو میں نے چھوٹی ایج کی بات کی ہے کہ آپ اس ایج میں اس ٹائم پہ انٹر یا میٹرک کے ٹائم پہ آپ چھوٹے ہوتے ہو, آپ پہ بہت انفلوئنس ہوتا ہے پیرنٹس کا, بڑے بھائیوں کا, کزنس کا, ٹھیک ہے, ان کا خالہ ماموں چاچے تائے سب کا انفلوئنس ہوتا ہے. آپ ان کے انفلوئنس کے انڈر ہوتے ہیں کیونکہ آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑے کچھ کام کرتے ہوئے, ٹھیک ہے. تب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ باہر نکلتے ہیں, آپ نے انٹر کر لیا, تھوڑی سی آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. بعض اوقات جو اسٹوڈنٹ میٹرک کے بعد کر لیتے ہیں نا لائن سلیکٹ, جیسے میڈیکل میں کر لیتے ہیں لوگ, وہ بہت بہت کامیاب لائف کی طرف قدم رکھنا شروع کر دیتے ہیں اگر وہ اس کو پرسو کرتے رہیں, ٹھیک ہے. یا پھر جب آپ یونیورسٹی لائف میں جاتے ہیں نا, تب آپ کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے بھائی پریورٹیز کیا ہوتی ہیں. ہاں مجھے جب ایون کہ مجھے فائنانس میں نے فائنانس کر بھی لیا, ٹھیک ہے, میری وہ پرائیورٹی کبھی بھی نہیں رہی, آج بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں نے اپنی پرائیورٹی تب وہ سیٹ کی تھی, اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں کہ میرا کام جو بھی میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا, وہ کمپیوٹر ریلیٹڈ ہی ہے. مجھے اس میں اٹریکشن نظر آتی ہے, چاہے وہ کسی کا پروڈکٹ شوٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ لیگل ڈرافٹنگ کرنی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو پرائیورٹیز ہوتی ہیں نا, جو ڈیسٹنی کے ریلیونٹ پرائیورٹیز ہوتی ہیں نا, وہ چینج نہیں ہوتی. اور جو ہم پچھلی دفعہ ڈیسٹنی ایک ہوتی ہے, ایک بات کر رہے تھے, سوچ بیٹھا ہوتا ہے. ایک ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اسے نہیں پتہ چلتا یہی ڈیسٹنی ہے کیا. دیکھیں اگر آپ پوری بات ہونے دیتے ہیں نا, ایک منٹ ایک بات اپنی تھوڑی سی بات کہ ڈیسٹنی جب اس کو پتہ نہیں نا اس کی کیا ہے, تو وہ اس کی پرائورٹی بھی نہیں اسے پتا کہ کیا ہے. یہی وجہ ہے نا, تو وہ چینج کرتا رہتا ہے. ہاں وہ چینج کرتا ہے. میرا بات مطلب کہ اس کے سراؤنڈنگ میں گھوم رہی ہے بات. وہ ڈیسٹنی, یہاں پہ پرائورٹیز کی بات نہیں ہے, اب یہاں پہ بات آ گئی ہے ڈیسٹنی کی, کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے. یہ ایشو ہے کا پروسیس کے سٹارٹ میں پرائورٹیز آتی ہیں نا. ہاں بالکل. اچھا بات نا ایکچولی نا میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کو شاید جواب بھی مل جاتا. ہم نے ایک ویڈیو میں بات کی تھی سائیکیٹرسٹ رکھیں اسکول میں, ٹھیک ہے, کاؤنسلرز رکھیں, جو کاؤنسلر سائیکیٹرسٹ رکھیں, جو یہ بات کر رہے ہیں نا یونیورسٹی میں جا کے ہمیں سمجھ آتی ہے ہماری ترجیحات کی, پریورٹیز کی. وہ اسی لیے نہیں آتی کیونکہ ہمارے پاس گائیڈ لائن نہیں ہے پراپرلی. ہمیں یار 3 بار ٹوکتا, میرا تو فلو ہی ٹوٹ جاتا ہوا. بہت لمبا ہو گیا. دس رہے ہیں کہ 25 منٹ تو اب میں تمہیں دسا ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ. اس چیز میں میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ پرائیورٹیز اور اس کے بعد نہیں ختم خاتمے لے کے جائیے کی طرف جاتا ہوں. مطلب کہ جب میں نے آئی سے سٹارٹ کیا نا, اچھا مزیداری دی گل, ਜਿਹੜਾ 1 منٹ ਕਹਿੰਦਾ ہے یا ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਦਾ ਨਾ وہی شروع ہو جاتا پھر. میتھ نہیں, میں ویڈیو ختم ہو رہا ہے, میں پھر تم دس میں کرتا شروع ہوا. اچھا اس میں ایک چیز ہے تھوڑا, اس میں میرا بڑا اس میں ہے جو میری پرائیورٹیز تھی اور جو میری مجبوریاں تھیں وہ کیسے آئیں. میں نے آئی ایس کیا تھا تب تھوڑا شوق تھا کمپیوٹر تر جانے کا, کمپیوٹر کر لیا, آئی ایس کر لیا, لیکن اس کے بعد تھوڑا سمجھ آیا کہ یار آئی ایم گڈ ان آرٹ, میں ڈیزائننگ میں جا سکتا ہوں. میں نے گھر بات کی کہ میں نے نا ڈیزائننگ کی جو اسکیچنگ پینٹنگ وغیرہ چیزیں نا یہ کرنا چاہتا ہوں, میں نے بیچلرز اس میں کرنا ہے.
बात कह दी हूँ तो पेंटर बनेगा दोबारा, तो ये चीज़ आ जाती है। लेकिन फिर अगली बात क्या हुई कि जब मैंने आईटी उनके कहने पे करके थोड़ा सा निकल के बाहर आया, फिर मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ पे काम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि अब थोड़ा सा मैं इंडिपेंडेंट होके क्या कर सकता हूँ। मैंने खुद से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया आर्ट्स में, वो किया, ये मेरी प्रायोरिटीज़ थी। उसके बाद फिल्म मेकिंग या कोई भी ऐसी चीज़ वो की जो मेरी प्रायोरिटीज़ की तरफ से मुझे डेस्टिनेशन की तरफ लेके जा रही थी, और उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से अचीव भी किया। तो यहाँ पे रिजवान भाई वाली वही बात कि सबसे जो इम्पोर्टेंट ये इनका जो इशू इन्होंने किया ना, वो डिस्कस होना लाजमी था, ठीक है। वीडियो इसीलिए लंबी हुई है, वो इशू डिस्कस होना लाजमी था, क्योंकि डेस्टिनी जब तक बंदे को आपको पता ही नहीं है कि आपने करना क्या है भाई, तो फिर आपको आपकी प्रायोरिटीज़, आप हर चीज़ को ही अपनी प्रायोरिटी समझते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो है वो अपनी डेस्टिनेशन सेट करना है, सेट करनी है, आपने सेट करनी है। बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स को भी नहीं पता चल रहा होता कि उनकी डेस्टिनी उन्होंने कैसे सेट करनी है या क्या सेट करना है, उनका गोल क्या है, छोटे गोल हो या बड़े गोल हो, उनको पता ही नहीं है। यहाँ पे ज़रूरत है, दोबारा से हम बात करेंगे कि काउंसलर्स की, चाहे वो साइकियाट्रिस्ट की फॉर्म में हो या चाहे कुछ तजर्बाकार टीचर्स की फॉर्म में हो, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ बच्चों की स्कूल्स में, कॉलेजेस में काउंसलिंग करना हो, उनको देख के, उनके बिहेवियर्स को देख के, उनके ट्रेड्स को देख के उनको सजेस्ट करना कि बेटा आप ये सब्जेक्ट्स रखो, आपको ये सूट कर रहे हैं। ये ना उन्हें बताया जाए कि भीड़ चाल ये चल रही है, डॉक्टर ये पीछे लग जाओ, ठीक है। हमारे यहाँ पे सोसाइटी में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स बताए जाते हैं, या डॉक्टर बन जाओ पुत्र या इंजीनियर बन जाओ, ठीक है। उसके बाहर जो भी है, म्यूजिक है वो मरासियों का काम है, ठीक है, आर्ट्स जो है वो पेंटरों का काम है, ठीक है, वो बस यहाँ तक रह गया। तो मेरा ख्याल है कि हमें अगर बच्चों से काम स्टार्ट किया जाए ना, इवन स्पोर्ट्स को कोई फील्ड मानता ही नहीं। हाँ, स्पोर्ट्स को कोई फील्ड मानता ही नहीं है। स्पोर्ट्स रखा हुआ है सिर्फ ऐसे कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, अगर बच्चे आप लायक नहीं है तो स्पोर्ट्स कोटे जो वाड़ दो, उन गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि हमें ये काम जो है ना, ये बच्चों के लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। और मेरा ख्याल है इस वीडियो का इख्तिताम जो है ना आदिल सही तरीके से कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ये बड़े अरसे से हमें भी फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी रहमान को कहते हैं कि यार फलां स्कूल में हमने हफ्ते में एक लेक्चर देने जाना है, बच्चों को काउंसलिंग के हवाले से लेक्चर देने जाना है, तो मेरा ख्याल है ये सही क्लोज कर पाएंगे। भाई मैं सिर्फ एक ना दोस्त है हमारा नदीम, कंबाइन हमारा फ्रेंड है, लॉ मेडिकल में डॉक्टर साहब ने देख के याद आ गया, वकील है वो। तो सर वो अंडर 19 हॉकी टीम में सिलेक्टेड था, अंडर 19 हॉकी टीम में सिलेक्टेड था। क्रिकेट का शुदाई आदमी और हॉकी में खेलने का भी शौकीन, यानी कि स्पोर्ट्स का शौकीन है बंदा। अंडर 19 में सिलेक्ट होने के बावजूद उसके वालिद साहब ने उसे वकालत की फील्ड में ले कर रहा है वकालत, लेकिन उसके चेहरे पे खुशी नहीं है। तो मकसद सिर्फ बात करने का ये है कि जो प्रायोरिटीज सेट करनी है ना, इनका तरीका कार ये है कि बच्चों को नहीं पता चलता कि उन्होंने क्या करना है, उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और दुनिया में बहुत सारा इल्म आ गया है और बहुत सारे तरीके कार आ गए हैं पैसा कमाने के। वालिदैन को समझना होगा कि बच्चे की खुशी के साथ भी पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है। और इसका मेथड ये है कि हमें आसान या बैठक में बैठने का मकसद भी ये है कि वालिदैन को भी और हमारे मुआशरे को भी चाहिए हर तरह का सोशल प्रेशर कम करें। अगर डॉक्टर साहब के साथ बेटी की शादी की जा सकती है ना, तो एक आर्टिस्ट के साथ भी उतनी ही अच्छी लड़की की शादी करने में हमारे मुआशरे को कोई मसला नहीं होना चाहिए। एक सुलझे हुए वकील के साथ भी शादी करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ भी शादी करने में कोई मसला नहीं। जैसे कि दुनिया डिजिटल हो रही है अब, तो डॉक्टर्स से ज्यादा, वकीलों से ज्यादा आर्टिस्ट कमाएंगे। हाँ, तो ये बात है कि ये मुआशरे को और हमारे जो फैमिलीज हैं इनको आसानियाँ बच्चों के लिए पैदा करनी पड़ेंगी, ताकि आगे जाके उनको वो आसानियां बांटें और उन्हें अपनी प्रायोरिटी सेट करने में बहुत सारी आसानी मिल जाए और उन्हें अपने गोल्स और मकासद हासिल करने में आसानी मिल जाए। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह से अगर ये सेटअप चल पड़े ना, तो मुआशरे में आसानियां आम हो जाएंगी। तो आसानियां बांटे,
आसानियाँ बांटने वाले बने, अपना अपने चाहने वालों का और उनका जो आपको नहीं चाहते। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।